اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تمام تعریف رب کائنات کے لیے جو ہم سب لوگوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور ہادی ہے ہمارے لیے. بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جن کے توسط سے یہ دین ہدایت ہمیں اور آپ کو ملا یا ہم اور آپ تک پہنچا. اللہ کی رحمتیں ہوں ہمارے اسلاف پر بھی اور ہمارے ان بزرگوں پر بھی جن کی جد و جہد اور محنت اس راہ میں شامل رہی. سامعین کرام، بڑی خوشی ہوئی آپ کے بیچ میں آ کر، مگر آپ سب کچھ سن چکے ہیں تقریباً. دین کا جو مغز ہے اس مغز کے تعلق سے تقریباً ساری باتیں آ چکی ہیں. توحید کا ذکر بھی ہو چکا ہے، محبت رسول، اتباع رسول، یہ سب کچھ ہو چکا ہے. پھر بھی آپ بیٹھے ہیں، یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے. میں یہ اپنی قسمت میں پتہ نہیں کیا لکھا کے لایا ہوں کہ ہمیشہ ہمیں لاسٹ ٹائم نہیں ملتا جب لوگ اونگ رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے آگے والے جاگ رہے ہیں، پیچھے والوں سے بھی یہی امید ہوگی کہ وہ جاگ رہے ہوں گے. ہمیشہ ہمیں لاسٹ میں نمبر دیا جاتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اونگ رہے ہوتے ہیں. تو میں تو اب یہ سوچتا ہوں کہ میری قسمت ہی ایسی ہے. بہرحال آپ جو کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں ہم سے دین کے تعلق سے، تقریباً وہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں بھی آ سکتی ہیں اگر آپ شعوری مومن ہو جائیں. مومن دو طرح کے ہوتے ہیں، مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ تقلیدی ہوتے ہیں، کچھ شعوری ہوتے ہیں. تقلیدی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ارے باپ دادا مسلمان ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں، وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. آج تک لوٹ کے آپ نے غور ہی نہیں کیا کہ آپ مسلمان کیوں ہیں. اسلام کے محاسن، فضائل سے آپ آگاہی نہیں ہے، بس مسلمان چلے آ رہے ہیں. کیوں ہے؟ کیا خوبی ہے اسلام میں؟ دوسرے مذہب میں آپ کیوں نہیں گئے جبکہ پوری آزادی ہے جانے کی؟ آپ نے کبھی سوچا نہیں؟ ایسے مسلمان جتنے بھی ہو تقلیدی کہلاتے ہیں، بس وہ کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں شعوری مومن، سوچ سمجھ کے اسلام کو قبول کرنا. اسلام کی یا جس دھرم میں آدمی ہو
اس کے بارے میں سوچے کہ دھرم ہے کیا، اس کا انجام کیا ہے، اس کا مغز کیا ہے، اس میں کیا خوبیاں ہیں، ان سے ہمیں کیا مل رہا ہے، دنیا اور آخرت میں ملے گا، وغیرہ وغیرہ سب کچھ سوچے سمجھے اس کو قبول کریں۔ اسے کہتے ہیں شعور کے ساتھ سمجھ کر کسی چیز کو قبول کرنا۔ اور تقریباً میں دیکھتا ہوں تو جتنی ملاقاتیں ہیں میری، عام طور سے جو لوگ مجھے ملے وہ تقلیدی مومن ملے، وہ بس اپنے باپ دادا کی تقلید میں مسلمان ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ اگر سوچیں، سمجھیں، غور و خوض کریں، پڑھیں تو آپ بھی اسی جگہ پہنچیں گے۔ ہدایت اللہ دیتا ہے، سوچنا آپ کا کام ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مارکیٹ میں جاتے ہیں، 10 روپے کا رومال بھی خریدنا ہو 10 دکانیں ٹرائی کرتے ہیں، ریٹ پوچھتے ہیں، ایک چھوٹا سا بھی سامان لینا ہوگا 10 جگہ جائیں گے ہمارا۔ لیکن دین کے معاملے میں یہ جذبہ ہمارے آپ کے اندر نہیں ہے کہ کبھی قرآن پڑھ کے دیکھیں، حدیث پڑھ کر دیکھیں، مختلف علماء سے ملے، اپنے آپ کو نیوٹرل بنا کر کے دین کو سمجھیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر طبقے کا انسان جذباتی ہوتا ہے، اپنے اپنے انداز میں سوچتا ہے۔ دراصل یہی وہ چیز ہے جو انسان کو یا تو ہدایت سے ہمکنار کر دیتی ہے یا گمراہی سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ آپ دنیا کا اتہاس اٹھا کے دیکھ لیجئے مذہب کا، اور قرآن کریم سب کچھ بیان کر رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سب کچھ ہے اگر آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ آپ روزانہ پتہ نہیں کتنی بار ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور آپ یہ جملہ پڑھتے ہیں، اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت، سیدھی راہ پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے، یعنی صحابہ کی راہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، شہداء کی، صالحین کی، صدیقین کی راہ پہ چلا، اور پھر لگے ہاتھوں آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، یا جو لوگ گمراہ ہیں۔ دو کوالٹی کے لوگ ہیں ادھر، مغضوب علیہم اور ضال۔ مغضوب علیہم اور ضال دو کا ذکر کرتے ہیں آپ، کہ نہ تو مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان کے رستے پہ نہ چلانا، اور نہ ان کے رستے پہ چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ اور آپ نے کبھی پتہ لگانے کی بھی کوشش نہیں کی ہوگی آج تک کہ مغضوب علیہم کون لوگ گزرے ہیں، یا فی زمانہ ہی کون لوگ ہو سکتے ہیں، اور ضال کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ جبکہ آپ میں سے ہر فرد کو اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے، کرنا چاہیے، چونکہ ہم سب لوگوں کو مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اور جانے کے بعد وہی نتیجہ سامنے آئے گا جو ہم دنیا میں ہم نے کیا ہو۔ آپ مذہب کی تاریخ پڑھیے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، اور آپ سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک 1000 سال کا عرصہ گزرتا ہے۔ اس عرصے میں سارے کے سارے توحید والے تھے، شرک والا کوئی نہیں تھا۔ صرف 2 نبیوں کا پتہ چلتا ہے، حضرت آدم کے بعد ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا کہ دنیا میں 3 طرح کے مذاہب، 2 طرح کے مذاہب۔ پہلے آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو آپ 2 گروپ میں بانٹ کے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے آسمانی مذہب اور ایک ہے زمینی مذہب۔ آسمانی مذہب وہ ہے جس کو اللہ نے نازل کیا، اور زمینی مذہب وہ ہے جو اس کو زمین والوں نے تیار کیا۔ اور اگر مذہب کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو دنیا میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں، کچھ لوگ جو اللہ کا قطعی انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کوئی چیز نہیں، گاڈ از نتھنگ۔
کچھ ہی لوگ ہیں اس دنیا میں، باقی کثرت سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر اس کی ذات، صفات، عبادت میں اوروں کو شریک کرتے ہیں، چاہے وہ اور بزرگ ہو، سماج ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، مگر کسی نہ کسی طریقے سے وہ شریک کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا گروپ اس میں وہ ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور اس کی ذات، صفات، عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اسی لیے ایک ہے توحید، ایک ہے شرک اور ایک ہے کفر۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے صاف انکار کر دینا، شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ایک تو ماننا مگر ان کی صفات میں یا ذات میں یا عبادت میں اوروں کو بھی شریک کرتے رہنا وقتاً فوقتاً۔ میں ان کی مثالیں دے کے آپ کو بتاؤں گا، تب جا کے بات واضح ہوگی۔ یہ ہے دین شرک، جس کے اندر بہتوں کی عبادت ہوتی ہے۔ دین توحید میں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور کفر میں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو اللہ کے منکر ہیں، واللہ اللہ کے منکر کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے جو کہہ دے اللہ ہے ہی نہیں اس دنیا میں، بہت کم لوگ ہیں۔ اب آئیے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ آسمانی مذہب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرما رہا ہے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہم نے، اور یہ کہہ کر بھیجا کہ تم لوگوں کو توحید عبادت کا حکم دو کہ سارے کے سارے صرف اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچیں، غیر اللہ سے بچیں۔ تو گویا ہمارا مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ اور رسول کیوں آئے؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے رسول کیوں آئے؟ اللہ کے رسول قرآن میں آیا، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے دنیا میں، ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کی اطاعت کریں۔ تو گویا رسول کی آمد کا مقصد رسول کی اطاعت اور انسانیت کو اللہ کی عبادت سے لگا دینا۔ ہماری پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اور رسول کی آمد کا مقصد بتایا گیا قرآن میں کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ اب تو یہ ہماری بدقسمتی ہے نا کہ اس دنیا میں لوگوں نے رسول کی اطاعت کو چھوڑا اور رسول کی ذات کو اختلاف کا مدعا بنا دیا، جھگڑے کا مدعا بنا دیا۔ اب رسول کی اطاعت نہیں ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے رسول کے اوپر، رسول کا سایہ تھا کہ نہیں تھا، کیسے تھے، کیا تھا، وغیرہ وغیرہ جو آپ دیکھتے ہو سنتے ہوں گے۔ اطاعت نہیں ہوتی۔ کلکتہ جس جگہ پر میرے لیے آنا بڑا مشکل کام تھا، میں بہت دور سے آیا ہوں، اور بہت ٹھنڈ ہے، ٹھنڈ کے مہینے میں باہر نکلتا بھی نہیں ہوں۔ ہمارے یہاں تو بہت ٹھنڈ ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں یہاں پہ۔ ایک شخصیت ہے آپ کے یہاں، اس دور میں، دور جاہلیت میں، جب میں شیخ الحدیث ہوا کرتا تھا تو ایک طالب علم یہاں کا پڑھا کرتا تھا، اور بڑی محبت تھی اس شخص کو مجھ سے، اور مجھ کو بھی بڑی محبت تھی اس سے، کیونکہ ہم دونوں ہی فدا تھے، ہم دونوں ہی ہم مذہب تھے۔ ابھی 2 مہینے پہلے اسے معلوم ہوا کہ میں زندہ ہوں، اور مجھے پتا چلا کہ وہ بھی ہے۔ ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا، مجھے اتنی بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے کہا جب مجھے بیٹا مل گیا، اور اس کو بھی لگا کہ مجھے باپ مل گیا، اور اس دن پہ گھر جا کے کہا گھر خوشی سے کہ مجھے میرا بیٹا مل گیا۔ جانتے ہیں کیا بات ہوئی؟ جب اس نے ٹیلی فون کیا اور بتایا کہ حضرت میں تو ہدایت پا گیا ہوں، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ نے اس شخص کو کیسے ہدایت دے دی، تو ہم سے بڑا عاشق تھا۔
بہرحال میں نے کافی اس کو ہلایا ڈولایا اپنے طور پر، اور جب معلوم ہوا تو وہ تو مجھ سے ملنے کے لیے بے چینی تھا، میرے یہاں گیا اور پھر میں بھی آ گیا آپ کے یہاں۔ اور رسول کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ یہ دو چیزیں تھیں، یہی وجہ تھی کہ ہم لوگ قرآن کی آیتوں کی بھی تعبیریں کر لیا کرتے تھے، حدیثوں کی بھی تعبیریں کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر رسول کو ہم کیوں ٹھکرا دیتے ہیں ہر جگہ پر۔ اپنے بزرگوں کی محبت میں رسول کو کیوں اوپر سے پوچھ ڈال دیتے ہیں؟ کوئی بھی حدیث پڑھائیے تو رسول کا جو فرمان ہے وہ ہمارے موجودہ سماج سے ٹکرا جاتا تھا، موجودہ نظام سے ٹکراتا تھا، پھر ہم تعویلیں کرتے تھے، کہیں نہ کہیں اس کو توڑتے مڑوڑتے رہتے تھے۔ ایک بار حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث آئی کل قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا سارے لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے، ہے نا؟ حدیث سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ایک طالب علم نے کہا حضرت ہم لوگ تو نعرہ لگاتے ہیں کہ دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن پکڑ لیں گے، یہاں تو ہے کہ برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ میں نے کہا یار بزرگوں نے کہا ہے مان لو۔ اس نے برجستہ مجھ سے کہا کہ بزرگوں کی بات ہم لوگ صرف مانتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بزرگوں نے کہا مان لو۔ ایک بار حدیث آئی رفع یدین کی، بہت ساری حدیثیں آئی ایک ساتھ، 12-13 حدیث رفع یدین کی مشکات شریف میں۔ اب طالب علم پوچھتا کہ حضرت اتنی ساری حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول رفع یدین سے نماز پڑھتے تھے۔ ہم اس کو حاشیے پہ دکھاتے، یہ دیکھو حاشیے پہ ہمارے عالموں نے کیا تعبیر کی ہے دیکھو۔ وہ کہتا کہ حضرت ہمیشہ ہم لوگ حاشیے پہ کیوں ہوتے، متن میں کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا بیٹا قسمت ہی ایسی ہے اپنی، حاشیے پہ رہو، حاشیے پہ، متن مت جاؤ۔ لیکن یہ بات ہمارے دل میں بھی چبھتی رہتی تھی کہ محبت ہم رسول سے کرتے ہیں، نعرہ رسول کا لگاتے ہیں، لیکن مانتے نہیں رسول کو، بزرگوں کو مان لیتے ہیں۔ یہ بڑا احساس تھا۔ جب بھی کوئی بات آتی تو ہم حدیث دیکھنے کے بجائے اپنے بزرگوں کی کتابیں دیکھتے۔ ایک بار ایک حاجی صاحب تھے، شاید انتقال ہو گیا ہوگا، وہیں کی بات ہے، راجستھان کی۔ وہ حج کر کے آئے، ان کو تحفے میں قرآن ملا، جو ملتا ہے نا وہاں سے ملا۔ وہ میرے پاس لے کے آئے، کہنے لگے صاحب یہ وہاں سے ملا، اس کو جلا دیں یا دفن کر دیں۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے میرے پاس آئے تھے۔ ہم لوگ کہا تھا کہ غیروں کی کتاب نہیں پڑھ رہے، دوسرے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ اسے جلا دیں یا دفن کر دیں۔ میں نے کہا صاحب مجھے دے دیجیے، میں چیک کر لیتا ہوں پہلے اس کو۔ اور جو میں نے پڑھا اور تفسیروں سے ملایا، عربی کی تفسیروں سے، اور خاص طور سے انہی آیتوں کو ٹارگیٹ کر کے پڑھا جن آیتوں کے تراجم میں تفسیر میں ہمارا اختلاف چل رہا تھا آپ سے، اور میں نے دیکھا ساری سابقہ تفسیریں جو عربی کی ہیں وہ تو آپ کے حمایت میں کھڑی ہیں، اور ہم تو طرح طرح۔ اب میں پڑھنے لگا اس کو، چونکہ تفسیر بھی ہے، ترجمہ بھی اس کے اندر ہے، ملانے بھی لگا اس کو تفسیروں سے، حدیثوں سے۔ میں نے دیکھا ہے تو بالکل صحیح چیز ہے، بلکہ اس سے بڑھیا تو کوئی چیز نہیں ہے ہمارے یہاں ابھی تک۔ 2 روز کے بعد پھر آئے وہ، حضرت کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا حضرت ایسا کیجئے بھائی صاحب کہ یہ نیک کام میں کر دوں گا، آپ جائیے، میں ہی کر لوں گا، دفن بھی یا جلا بھی دوں گا، جو کرنا ہوگا، بہرحال آپ اس سے ہاتھ دھو لیجیے، یہ ذمہ داری میرے سر پہ چھوڑ دیجیے۔ اور میں اس کو پڑھنے ہی لگا۔ دیکھیے ہدایت کیا چیز ہے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک ہدایت، ایک ہے دلالت۔ راہ مستقیم کی ہدایت، صحیح راہ، جو اللہ کی مرضیات ہے، اللہ کی رضا جس سے حاصل ہوگی، جس پہ چل کر کے آدمی ہدایت پاتا ہے، وہ اللہ کی رضا جو رسول نے کر کے آئے۔ ظاہر سی بات ہے، اب اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ تو نہیں جانتے نا۔ عبادت آپ کرتے ہیں، لیکن آپ کس طریقے پہ کریں گے وہ راضی ہوگا، وہ چیز تو رسول دیں گے نا آپ کو۔ ہم ہدایت چاہتے تھے لیکن اپنے طریقے پہ چاہتے ہیں۔ ہدایت ویسے ملنی چاہیے جیسے اللہ نے چاہیے، رسول کے طریقے سے دیا۔ آپ پڑھیے، سمجھیے، راہ رست پہ آ جائیے گا۔
تو ہدایت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو جاننا، اللہ کے نمائندہ رسول کے ذریعے سے تو راضی کیسے ہوگا، اور اس کے خلاف چلنا یہ گمراہی ہے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر بار بار فرما دیا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ کون دیتا ہے ہدایت؟ کون دیتا ہے؟ جی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ جبکہ اللہ کے رسول نازل ہوئے تھے ہدایت کے لیے، قرآن نازل ہوا ہدایت کے لیے، ھدی للمتقین کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ باعظمت کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کے بہت سارے ذرائع بیان کرنے کے بعد بھی یہ کہہ دیا گیا کہ ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ اے رسول آپ کا کام ہے سمجھاتے رہنا، دل کو پلٹنا تو یہ اللہ کا کام ہے، یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل ویسے ہی جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر علاج کرتا ہے، دوائیں دیتا ہے نا آپ کو، آپ کا دل تو نہیں بدل سکتا نا وہ۔ ارے کسی کا دل بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر دل کو نہیں بدل سکتا، ہاں وہ دوائیں منتخب کر سکتا۔ اللہ کے رسول بہت چاہتے تھے کہ چچا ہدایت پا جائے۔ کون؟ ابو طالب۔ آخری وقت میں گئے اور جا کے کہا، اللہ کے رسول چچا سے کہا چچا ایک بار آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیجئے، ہم اللہ کی یہاں آپ کے لیے حجت کریں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے، شفاعت کریں گے۔ وہیں ابو جہل بیٹھا تھا، اس نے عار دلا دی۔ کیوں؟ ابو طالب ڈر گئے محمد کے رب سے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دوسری بار بھی اللہ کے رسول نے دہرایا اور دوسری بار بھی عار دلائی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اخترت النار علی العار، میں آگ کو پسند کرتا ہوں آر پر، موچ نہ میری کٹے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مر جاؤں اور یہ لوگ سمجھے مکے والے کہ مارے ڈر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مر رہا ہوں۔ اب جانتے ہیں اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، اے رسول انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسباب کیا ہوتے ہیں، اور اسباب ہدایت پانے کے لیے متعین نہیں ہے۔ اللہ جس کو جیسے چاہتا ہے ویسے ہدایت دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت عائشہ کو، حضرت خدیجہ کو ہدایت کیسے ملی؟ کیسے ملی ہدایت حضرت خدیجہ کو؟ پہلی آیت نازل ہوئی قرآن کی، آپ غار حرا سے آئے گھبرائے ہوئے، کہا زملونی کمبل اڑاؤ، اور جب بعد میں آپ ذرا ٹھیک ٹھاک ہوئے، دہشت گئی، تو آپ نے کیا کہا؟ یا خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ تو مجھے تو جان کا ڈر ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیا جواب دیا تھا خدیجہ نے؟ کیا جواب دیا بیوی نے؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم خدا کی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ دوسری بیویاں ہوتی نا آج کل کی تو کیا کہتی؟ جاتے تھے نا اکیلے وہاں بیٹھ کے رہتے تھے ایک ہفتہ تک، اب سنبھالو کیا ہوا۔ وہ تو خدیجہ تھی دنیا کی سب سے عقل مند اور سب سے بہترین، میں کہتا ہوں، خاتون۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول کو سنبھالا، جب آپ نے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہو گیا، کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتحمل الکل، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو ختم شدہ نیکیوں کو دوبارہ ظاہر کر دیتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ایسا آپ کی سزا اللہ نہیں کرے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ خوبیاں اگر کسی کے اندر ہو تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمیں اور آپ کو بھی یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، مہمان نوازی ہو، غربا کی مدد ہو، بھائیوں کی مدد ہو، ہر ایک کی مصیبت میں ہم اور آپ کام آئیں، ایسے لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اور دوسرے دن ورقہ بن نوفل کے پاس اللہ کے رسول کو لے کے چلی، وہ ورقہ بن نوفل
जो ईसाई हो चुके थे शिर्क को छोड़ करके और किताब लिख रहे थे, अरबी में तर्जुमा कर रहे थे ईसाइयत का, वो तौरात इंजील का, और सारा वाकया सुनाया। अल्लाह के रसूल से कहा सुनाइए, चूंकि झाड़ फूक भी करना जानते थे। और सारी बातें सुनने के बाद जानते हैं क्या कहा वर्का बिन नौफल ने? कसम खुदा की मुझे ये इल्म तो था कि एक नबी मबूस होने वाला है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो तुम ही होगे। उन्होंने इंजील पे पेशिन गोई पढ़ रखी थी आसमानी किताब में, और फिर क्या कहा उन्होंने? लौकान हय्यन, ऐ काश मैं उस वक्त जिंदा होता, ऐ काश मैं उस वक्त जवान होता जब मक्के के लोग तुमको मक्के से बाहर निकालते। ये भी था पेशिन गोई के साथ के नबी को हिजरत पे मजबूर कर दिया जाएगा, नबी को निकलना पड़ेगा मक्का छोड़। अल्लाह के रसूल और घबरा गए, कहने लगे वो मुखरिजी हाजा, क्या लोग मुझे निकाल देंगे मक्के से? कहा कि हाँ, जो भी ऐसा पैगाम लेके आया उसके साथ यही हुआ। और रहते खदीजा ईमान ले आई। आप अंदाजा लगाइए, इतनी सी बात थी, हिदायत पा गई कि शौहर नबी हैं, और कुछ नहीं पूछा। सिद्दीक़ अकबर कैसे ईमान लाए, कैसे हिदायत मिली उनको? अल्लाह के रसूल जब आए और आके सुनाया सिद्दीक़ अकबर से, अपनी रिसालत के बारे में बताया, तौहीद के बारे में बताया, झट उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे अल्लाह के रसूल के दोस्त थे, वो देख रहे थे कि इन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है, तो आखिर अल्लाह पर इतना बड़ा झूठ क्यों बांटेंगे? हज़रत उमर के बारे में तो आप जानते होंगे, तलवार लेके चले थे, कुरान पढ़ा, हिदायत पा गए। ज़िमाद अज़दी एक बहुत बड़ा शायर था और झाड़ फूक करना जानता था। हज के मौके पर जब वो आया मक्के में हज करने के लिए, इस्लाम से पहले की बात है, वो लोग पहले भी हज करते थे, अपने आप को मुसलमान कहते थे, ईमान वाले कहते थे, मगर शिर्क करते थे मक्के वाले। तो लोगों ने समझाया कि हमारे शहर में एक मजनू है, शायर है, उससे मिलना मत, उसके ऊपर आसेब का असर है, जो मिलता है उस जैसे ही हो जाता है। खूब समझा दिया, कान भर दिया। उन्होंने दिल में ठान लिया कि इस वक्त मैं सबसे ज्यादा झाड़ फूक करना जानता हूं। अल्लाह के रसूल के पास गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, बेटे क्या तकलीफ है तुमको, क्या होता है तुमको, बताओ, मैं जानता हूं इलाज में, तुम्हारा इलाज करूं। और अल्लाह के रसूल ने चंद जुमले सुनाए, यही हमद के जुमले, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह, यही सुनाया अल्लाह के रसूल ने। उसने कहा, मुंह पे हाथ रख दिया, लक़द बलग़ना क़ामूसल बहर, ये तो बलागत को पार कर गया, ये कौन सा कलाम है भाई? हम शायर हैं, हम खूब जानते हैं जुबान को। फिर हाथ नहीं, हाथ बढ़ाइए आप, रिवायत का इज्मा मैं मान लेता हूं। हिदायत के लिए कुछ भी काफी है, अल्लाह जैसे चाहे जिसको हिदायत दे देता है। मैं हदीस पढ़ाता था, तफसीर पढ़ाता था, और देखता था मेरे पास ईमान कौन सा था। हम अल्लाह को एक मानते थे। पहले आप दुनिया का इतिहास समझिए, तब जाकर हमको समझिएगा, और अपने आप को भी समझ लीजिएगा उस इतिहास की रोशनी में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले तौहीद रहा। आप सब लोग जानते हैं, कुरान पढ़ते होंगे तो जानते होंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ लोग हुए बड़े नेक, बड़े बुजुर्ग, उनका जिक्र कुरान में आता है बाई नेम, बुद्ध, सवा, यगूस, यौक, नस्र का नाम तो सुना होगा ना आपने। ये कौन लोग थे? बड़े नेक थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हुम अस्माउ रिजालिन सालिहीन मिन कौम नूह, ये कौम नूह के सालिहीन थे, नेक लोग थे। शिर्क की शुरुआत कैसे हुई मैं वो बताना चाहता हूं आपको। तौहीद के साथ शिर्क, अल्लाह एक है मगर फिर भी शिर्क। क्या हुआ? ये नेक बुजुर्ग थे, लोग इनके पास बैठे रहते थे आकर, लेकिन जब इनका इंतकाल हुआ, ये सब दफन हो गए, तो लोग मोहब्बत में इनकी कब्रों तक जाते थे बैठने के लिए। इब्लीस ने देखा मौका अच्छा है, एक दिन वो आदमी की शक्ल में आया और उसने कहा, यार कब तक बैठोगे कब्रिस्तान में आकर, ऐसा करो ना, एक तस्वीर बना देते हैं, इन पांचों की तस्वीर बना देते हैं और अपने घर में लगा लेना, और वहीं बैठे रहना, देखते रहना। लोगों ने कहा, नहीं उपाय तो अच्छा। लिहाजा आनंद फानंद तस्वीर तैयार की गई,
تصویر گھر پہ رکھی گئی اور لوگ روزانہ ٹائم نکال کے وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہتے تھے یا تازہ کرتے تھے، کام کچھ کرتے نہیں تھے۔ لیکن جب یہ سارے لوگ مر گئے، جب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جوان ہوئے، تو وہ بھی اپنے باپ دادا کی اتباع میں بیٹھنے لگے۔ بخاری شریف میں سارا واقعہ ہے، میں عربی نہیں سنا رہا ہوں، اردو میں بتا رہا ہوں۔ تو ابلیس پھر آیا ایک دن اور ان بچوں سے کہا جو اب جوان ہو چکے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، کہا بے الو کے پٹھے کیا کر رہا تو بیٹھے بیٹھے، تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے ان کی، ایسا کرو ویسا کرو، یہ کرو وہ کرو، تم لوگ تو سے بیٹھے رہتے ہو، دیکھتے رہتے ہو۔ کہا کہ اچھا میرے باپ دادا یہ کرتے تھے؟ کہا کہ ہاں یہ کرتے تھے۔ اب اس نے دعا مانگنا شروع کر دیا، کچھ مانگنا شروع کر دیا، اولاد مانگنا شروع کر دیا، وغیرہ وغیرہ جو ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صفات عبادت میں ان بدھ سوا یغوث کو شریک کرنا شروع کر۔ اس طرح سے پہلی بار شرک آیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کو عمر ملی 1000 سال کی، 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے لوگوں کو کہ توحید یہ ہے اور یہ شرک ہے، ان کو چھوڑ دو، مانگنا ہے اللہ سے مانگو، رزاق وہ ہے، روزی وہ دیتا ہے، اولاد وہ دیتا ہے، یہ نہیں دے سکتے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 70 لوگ ماننے والے ہوئے 950 سال، اور پھر انہوں نے بد دعا کر دی اور پھر پوری قوم ڈوبوتی گئی، معلوم ہے آپ کو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کے زمانے تک پڑھ جائیے آپ تاریخ و سیرت کو، بے شمار نبی ہیں، یہاں تک کہ 1,24,000 نبی کا ذکر آتا ہے نا۔ اس تمام دور میں یہی کچھ ہوا ہے، نبی آئے، توحید کا احیاء کیا، لوگوں کو سمجھا بجھا کر جب دنیا سے چلے گئے، انہی کے علماء کے بیچ میں اختلاف ہوا، شیطان نے بہکایا، توحید کے ساتھ شرک آ گیا، وہی بزرگ پرستی، اللہ پرستی کے ساتھ ساتھ بزرگ پرستی آتی چلی گئی۔ یہ سب میں نے قرآن میں پڑھا، پہلے ہم قرآن پڑھتے نہیں تھے، بس تبرک کے طور پر اس کو جزدان لپیٹ کے اوپر رکھتے تھے، کہتے تھے بس قسم کھانے کے لیے ہے، جب جھگڑا ہو جائے نا اور قسم کھانا پڑے چلو قرآن پہ ہاتھ رکھے قسم کھاؤ، وہ اسی کام کے لیے استعمال ہوتا تھا، یا پھر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس میں پڑھ لیا جاتا تھا۔ لیکن اب سمجھ کے جب پڑھنا شروع کیا تو سمجھ میں آیا اتہاس کیا ہے، اور یقین جانیے قرآن کا کوئی صفحہ نہیں ہے جس میں توحید کا ذکر نہ ہو اور شرک کی مذمت ہو، یہی داستان ہے، یہاں تک کہ آخری رسول مکے میں مبعوث ہوئے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول کے دور میں کیا تھا، اللہ کے رسول کے دور میں جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ دیندار۔ ان کا دین کیا تھا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے؟ ہے علم میں آپ کے؟ اور بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں، وہ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے اللہ کو؟ کمال کی بات ہے، یعنی آپ کو یہ پتا نہیں ان کا دین کیا تھا۔ دیکھیں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو وہیں پہ رکھ کے دیکھا جائے اور سمجھا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ پاخانہ اور پیشاب کے وقت لا تستدبروا القبلة ولا تدبروها، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا۔ دیکھیے جملہ حدیث کا یاد رکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے کہ پاخانہ پیشاب کرتے وقت قبلے کا رخ نہ کرو، نہ پیٹھ کرو قبلے کی طرف، رخ کرو۔ ہاں تم پورا پچھم بیٹھ سکتے ہو، پورا رخ کر کے بیٹھ سکتے ہو، پچھم رخ کر کے بیٹھ سکتے ہو۔ حدیث سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب آپ بتائیے پچھم یا پورب بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ قبلہ ہوگا سامنے کی نہیں ہوگا؟ سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا نا؟ ارے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں قبلے کا رخ مت کرنا پیخانہ اور پیشاب کی حالت میں، ہاں تم پورب یا پچھم رخ کر کے بیٹھ سکتے ہو۔ اب یہاں بیٹھ کے اگر آپ سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ نہیں سمجھ میں آئے گا نا؟ لیکن مدینہ چلیے، وہاں سمجھ میں آ جائے گا۔ مدینہ میں قبلہ کدھر ہے؟ ارے جو حاجی صاحب لوگ ہیں ان کو تو پتا ہوگا نا کہ مدینہ میں قبلہ کدھر ہے؟ دکھن طرف گھوم کے نماز پڑھتے ہیں، وہاں قبلہ کدھر ہے؟ دکھن طرف ہے، تو وہ پورا پچھمی تو بیٹھیں گے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے لیے تو ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ ہم اور آپ اگر پورا پچھم بیٹھیں گے تو سامنے قبلہ ہی تو آئے گا۔
وہاں لے جا کے ہم نے حدیث کو سمجھا تو سمجھ میں آ گیا، بالکل بیان ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو توحید سمجھنا ہو، شرک سمجھنا ہو، تو چلیے مکہ میں سمجھیے، دور جاہلیت میں پہنچیے، اللہ کے رسول مبعوث ہوئے، نبوت ملی آپ کو 40 سال، تبلیغ کا حکم ہوا، اعلان نبوت کا حکم ہوا، آپ نے کیا کہا کوہ صفا سے کھڑا ہو کر کے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو، مان جاؤ لوگوں، فلاح پا جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ विरोध वहीं शुरू हो गया। और सबसे पहला विरोधी कौन? अपना चाचा। कौन? अबू लहब। क्या कहा उसने? लिहाजा जमा था ना, क्या इसी काम के लिए जमा किया हम सब लोग इकट्ठा की आवाज दे करके? तब बल्लक या मोहम्मद, मोहम्मद तेरा हाथ बर्बाद हो गया। और कुरान ने आयत नाज़िल कर दी, पूरी सूरह तब्बत यदा, उसकी रद में पूरी सूरत नाज़िल कर दी अल्लाह तबारक व तआला। ये जुमला अल्लाह को नाकाबिल बर्दाश्त हो कि उसके रसूल के साथ ऐसा किया है। क्या बात कही थी अल्लाह के रसूल ने? ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। ये क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह? आप बता सकते हैं? आपने अभी तक गौर नहीं किया हो। तर्जुमा आपसे पूछा जाए, आप कह देंगे अल्लाह के सिवा कोई बात नहीं लायक, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस बात को कई अंदाज में कहा जा सकता है, अल्लाह ही इबादत के लायक है। एक बात, अल्लाह की इबादत की जाए, ऐसे भी कहा जा सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि 3 नजरिए दुनिया के अंदर, एक है कुफ्र, अल्लाह का इनकार, और एक क्या है? अल्लाह भी और अल्लाह के साथ दूसरे भी। इस्लाम क्या चाहता है आपसे? ला के जरिए हम पहले नफी करते हैं, ला माबूदा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि एक अल्लाह के सिवा दूसरा भी कोई माबूद हो सके। पहले सारे के साथ कुफ्र कीजिए, इनकार कीजिए सारे माबूदों का, और तब एक अल्लाह का सबूत कीजिए। यानी एक अल्लाह का सबूत सारे इलाहों के इनकार के शर्त पर। यह है तौहीद। मक्के वाले क्या करते थे? वो अल्लाह को एक मानते थे। अल्लाह के रसूल नया दीन लेके आए, उन्होंने अल्लाह के रसूल को साबी कह दिया, साबी, फतवा लगा दिया। साबी समझते ना, दीन से निकला हुआ आदमी। अल्लाह के रसूल को क्या कहा? ये दीन से निकल गया है, बाप दादे के दीन से। बाप दादा का दीन क्या था? ये सब के सब इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में थे, और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इनको दीन तौहीद दिया था ना, उन्हीं की औलाद है ना ये, जो आहिस्ते 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 शिर्क की तरफ आ गए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप बेटे ने मिलकर खानेकाह बनाया, मरकज़ तौहीद बनाया। उसी मरकज़ तौहीद को इन्होंने मरकज़ शिर्क बना दिया। 360 बुत लाके लगा दिए। वो बुत किनके थे? किनके बुत थे? उस बुत में उद्बी से सवा भी थे, यगूस भी थे, यऊस भी थे, नस्र भी थे। ये सारे के सारे विराजमान थे, बड़े अच्छे अच्छे लोग थे उसके अंदर। एक बुजुर्ग था लात, नाम सुना है आपने? लात, एक आदमी मर गया था। वो काम क्या करता था? बड़ा नेक काम करता था। जितने हाजी आते थे हज करने के लिए, उनको सत्तू घोल के पिलाया करता था अपनी तरफ से। अरबी में आता है लत्ता यलिक, तो लात के माना सत्तू घोल के पिलाना, इसका नाम ही पड़ गया लात। जाहिर सी बात है, नेक आदमी था, मरा, उसका भी स्टैचू तैयार करके खानेकाह में बिठा दिया। नेक लोगों को बिठा रखा था। करते क्या थे ये? नजर मानते, खानेकाह की तरह तवाफ कर लेते उसका, कुर्बानी अल्लाह की करते तो कुछ जानवर उनके नाम से भी ज़बह करते। यही काम करते थे। अल्लाह के रसूल ने उनको रोका इन कामों से कि वो अल्लाह एक है और ये सारे काम इबादत के हैं, कि तुम नजर अल्लाह के अलावा किसी और की नहीं मानोगे। ये दुआ जो है ना, ये इबादत है, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने में हाथ उठा के दुआ नहीं करोगे। ये तवाफ सिर्फ काबे का होगा, काबे के अलावा किसी और चीज का तवाफ नहीं होगा, ये इबादत है। बात समझ में आ रही है आपकी? यही वो काम था जो वो करते थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इससे मना किया अपने रसूल के तवस्सुत से। जवाब क्या था उनका?
کیا جواب تھا کفار مکہ کا؟ اللہ نے اس کو قرآن میں جگہ دیا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی لوگ ہیں، جنت میں لے جائیں گے، سفارش کرائیں گے، یہ اللہ کے قریب ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتے، ان کی سنتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا. دیکھیے شرک کتنی بری چیز ہے. ہم اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے، ایک قطرہ تھے نا. اللہ نے ہمیں انسان بنایا، حسین و جمیل بنایا، روح ڈالی، پرورش کرتا رہا، ہمارے لیے غذا مہیا کیا، ماں کے پیٹ کو آٹومیٹک بنا دیا. کبھی ماں کے پیٹ میں آپ نے دعا کی ہے کیا؟ دعا کی تھی آپ نے؟ ارے ماں کے پیٹ میں کوئی دعا کرتا ہے کیا؟ بغیر دعا کے اللہ تعالیٰ آپ کی سب کچھ کرتا رہا. دیکھیے ماں کے پیٹ میں جنم دیا، حسین و جمیل بنایا، صحت مند بنایا، پرورش کی، سب کچھ کیا اللہ نے، اور کبھی دعا آپ نے نہیں کی. اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی خوراک کا انتظام کیا، ماں کی چھاتی میں دودھ کا انتظام کر دیا. آپ جب دنیا میں آئے نا تو آٹومیٹک پہلے سے آپ کے لیے حسب اقتضا آپ کی ضرورت کے مطابق غذا فراہم کر دیا. آپ روٹی نہیں کھا سکتے تھے، گوشت نہیں کھا سکتے تھے، دودھ پہلے موجود ہے. کبھی آپ نے دعا کیا اللہ سے؟ بن مانگے دیتا رہا نا. پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھے، 2 سال کے ہوئے، 3 سال کے ہوئے، اور پھر اللہ نے آپ کو دانت دیا، پھر روٹی کھانے لگے. آپ ابھی دعا نہیں کر رہے ہیں آپ. اور جب اتنے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں دیتا، اللہ نہیں دیتا. اب کسے دعا کرو گے بھائی؟ یہ ہماری سفارشی ہے. میں نے کہا یار اتنی بڑی بیوقوفی، جو اللہ ہمیں ماں کے پیٹ میں دے سکتا ہے، بن مانگے دے سکتا ہے، وہ سب کچھ دے رہا، بن مانگے دے رہا. اور اب ہم جب بڑے ہو گئے تو اب اتنا ناشکرے ہو گئے کہ ہم کہیں وہ نہیں دیتا ہے. فلاں صاحب تم تو آپ کا کوئی بیٹا جس کو آپ نے بڑے پالا پوسا للن سے پیار سے، اب بڑا ہو کر کے دوسروں سے بھیک مانگے کہ نہیں ہمارے ابو نہیں دیتے، نہیں کھلاتے ہیں، وہ ہم کو کھلا دیجیے، آپ دوسروں گھروں میں جائیں. کیا گزرے گا آپ کے اوپر؟ آپ گوارا کریں گے شرک کو؟ ارے یہ بھی نا ایک طرح کا شرک ہے. وہ آپ پہ ایسے الزام لگا رہا ہے کہ وہ باپ جو کھلاتا پلاتا رہا، آپ نہیں کھلاتا، وہ جو مہربان رہا، مہربان نہیں رہا. یہی کفار مکہ کا حال تھا کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، قربانی بھی کرتے تھے. آج جو کچھ بھی حج میں ہوتا ہے وہ سب کرتے ہیں. حدیث موجود ہے، ثبوت موجود ہے. یہ میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، کوئی تاریخ سے نہیں بول رہا ہوں، یہ سب حدیث موجود ہے. قرآن کی آیتیں موجود ہیں. ان کے وہ کہتے تھے مانا عبدو الا یقربنا الی زلفی. قرآن کی آیت جب ان کو روکا گیا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں. ارے عبادت جو ہم کرتے ہیں نا تھوڑا بہت بزرگوں کا، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. مقصد وہی تھا. میں نے دیکھا یار یہ میری زندگی میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے، ہم بھی وہی کرتے تھے. اللہ ایک ہے، اذان دیا، نماز پڑھ لی، لیکن جب کبھی بھی دعا مانگنے کا نمبر آیا تو اللہ سے نہیں کرتے تھے. وہی تصور وہی تھا. ہماری کیا سنیں گے، ہم تو بہت بڑے گناہگار ہیں. لوگ آتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت دعا کر دیجئے گا. اس زمانے میں ہم لوگ بھی ذرا سا دوسرے ٹائپ کے تھے، بھائی بغیر مٹھائی کی دعا نہیں ہوتی ہے. بیچارہ مٹھائی بھی لے کے آتا، کچھ نہ کچھ دیتا تھا، حضرت دعا کر دیجئے. اب میں سوچتا ہوں کہ میں خود اپنے لیے جب مانگتا تھا تو دوسرے دربار میں جاتا تھا اور وہ لوگ مجھ سے منگوا لیتے تھے. بہرحال دیکھیے کتنی بڑی ناشکری ہے. کفار مکہ کا یہی وہ جرم تھا جس کو اللہ نے کہا یہ ناقابل برداشت کہ کھائے اس کی، پیے اس کی، صحت اس کی ہو، اور جب مانگنے کا نمبر آئے دوسروں سامنے بات اٹھا، عبادت کا نمبر آئے دوسروں کرنے لگے، میری عبادت میں شریک کرے. اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. آپ نے خوب سنا ہوگا اس آیت میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارے ہر گناہ کو اللہ معاف کر سکتا ہے قیامت. بڑے سے بڑے گناہ کر کے تم آ جاؤ. یہاں تک ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان بھر کر بھی میرا بندہ گناہ لے کے آئے گا اور وہ توحید پہ ہوگا تو ہم اتنی ہی مغفرت لے کے اس کے پاس. یہ توحید ہے، یہ توحید ہے. بڑا انعام ہے توحید کا. من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله فيقوم على
جنازے میں 40 ایسے لوگ آ جائیں جو توحید والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان 40 کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر کے اس کو آزاد کرتے ہیں گناہوں سے۔ یہ توحید ہے۔ قیامت کے دن جب مغفرت کا نمبر آئے گا نا، شفاعت کا نمبر آئے گا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہو؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ ہم جانتے تھے کہ تم سے پہلے یہ سوال کوئی نہیں کرے گا، تم سے پہلے سوال کوئی نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ میری شفاعت کا حقدار وہ شخص ہوگا جس کے دل میں توحید ہوگی، جو لا الہ الا اللہ پر یقین رکھے گا، توحید پر قائم ہوگا اور شرک نہیں کرے گا، نہ بزرگ کو شریک کرے گا، نہ نبی کو کرے گا، نہ سماج کو کرے گا، جتنے بھی شرکا ہو سکتے ہیں اللہ کے ان سے اللہ کو پاک بنا۔ 99 اوصاف ہیں اللہ کے اور اس سے زیادہ بھی ہیں، ان صفات میں سے کسی میں بھی شریک نہیں کرنا۔ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، ان کا یہ اقرار نامہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ ابو جہل نے دعا کی ایک مرتبہ مکے میں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا الحجارۃ من السماء۔ کیا کہا؟ اے اللہ، کیا کہا؟ اے اللہ، اللہم، ترجمہ جانتے ہیں نا، اے اللہ۔ اللہ کو ماننے والا ہے کہ نہیں؟ نہ ماننے والا تو کیسے کہتا اللہم؟ قرآن کی آیت ہے، کیا کہا تھا اس نے؟ اے اللہ، یہ محمد اگر حق پہ ہو تو تم میرے اوپر پتھر کی بارش کر دے، میں مر جاؤں۔ اتنا یقین تھا اس کو اپنے حق پہ ہونے کو، اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ کو باطل پرست ہونے کا اتنا یقین تھا کہ اس نے یہ دعا کی کہ اللہ محمد اگر حق پہ ہے تو ہمارے پر بارش پتھر نازل کر دے، ہم مر جائیں۔ اور جنگ بدر تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی نا، ابو جہل کی لشکر تیار ہوئی اور سامنے صحابہ کی جماعت تیار تھی 360 کی۔ ابو جہل کیا دعا کر رہا تھا؟ ابو جہل کیا دعا کر رہا تھا؟ اللہم اینا کان احب الیک وارضا عندک فانصر اليوم۔ اے اللہ، ہم دونوں میں سے، ہم میں سے اور ان میں سے جو حق پر ہو تو آج اس کی مدد کر۔ وہ اللہ کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا؟ پھر بھی مشرک، پھر بھی جہنمی۔ وہ اللہ کو ایک مانتا تھا لیکن ساتھ میں شریک کرتا تھا۔ کس کو؟ اپنے خود ساختہ بزرگوں، ولیوں۔ وہ سب نیک لوگ تھے جن کی پوجا کر رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، ادھر یہ دعا کر رہا ہے ابو جہل کہ اللہم اینا کان احب الیک وارضا عندک فانصر اليوم، ادھر اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم ھذی اصحابی ان تہلک لم تعبد ابدا۔ اے اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت ہے تمہارے سامنے میں، اگر آج یہ ہلاک کر دی گئی، مار دی گئی تو پھر تیری عبادت کبھی نہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول بھی اللہ کو پکار رہے ہیں اور ابو جہل بھی اللہ کو ہی پکار رہا ہے، دونوں طرف اللہ ہی اللہ۔ فرق کیا ہے؟ یہ بھی سوچا آپ نے؟ دونوں طرف اللہ کو ہی پکارا جا رہا ہے، اللہ سے ہی مدد مانگی جاتی ہے۔ ابو جہل اس اللہ کا تصور رکھتا تھا کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا تصور یہ تھا کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کا نیاز مند نہیں ہے۔ نیاز مند سمجھتے ہیں نا، کسی کا ناز برداری کرنے والا نہیں ہے، وہ سارے اس کے ناز بردار ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کی برابری کا کوئی۔ یہ تصور جو ہے توحید کا، یہ ہے اسلام کا تصور، یہ ہے توحید کہ آپ اللہ کو ایک جانے بلا شرک کرے۔ یہ توحید کی بات ہوئی تھوڑی سی، لا الہ الا اللہ کی توسیع آپ نے سمجھ لی۔ اب سوچ لیجئے کہ میری زندگی میں انقلاب کہاں سے آیا؟ ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے حدیثیں پڑھی، اور ہم نے اپنے آپ کو کہاں پایا؟ ہم بڑی نیوٹرل ہو کر کے تجزیہ کرتے رہے کہ آخر ہم ہیں کس گروپ میں، کہاں پہ، ہمارا تصور کیا، ہمارا عقیدہ کیا، اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے، نجات کہاں پہ۔
کہا ہے محمد رسول اللہ، ہم تھوڑی روشنی اس پہ بھی ڈال لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارا آپ کا ایمان ہے، ایمان ہے۔ رسول ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رسول جتنے بھی آئے دنیا میں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اس لیے بھیجے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول جو کہیں وہ مان لیا جائے، وہ جیسے کہیں نماز پڑھ لو، وہ جیسے کہیں روزہ رکھ لو، جیسے کہیں جو کام کرنے کر لو۔ اس میں نہ تو چوں کی بات کرنا ہے، نہ جوز نیست کرنا ہے، نہ چرا کرنا ہے، اطاعت ہے رسول۔ اب وہ رسول جیسے بھی ہوں، نور کے ہو تو بھی قبول، بشر ہو تو بھی قبول۔ کیا ہمیں نبی کی ذات کو بحث کا مدعا نہیں بنانا ہے، کیا کرنا ہے؟ نبی کی اطاعت کرنا۔ ارے بھائی آپ مجھے سن رہے ہیں نا، اگر آپ نے میری ذات کو مدعا لگا دیا کہ بھائی یہ تو بہت موٹے ہیں، یہ تو بہت لمبے ہیں، یہ بہت ناٹے ہیں، تو میری بات کیا سنیں گے آپ؟ کھانا آپ کے سامنے میں رکھا جائے، آپ کھانا نہ کھائیں، بس کھانے کی تحسین کریں، اس کی خوبیاں بیان کریں، پیٹ بھر جائے گا آپ کا؟ نہیں بڑھے گا نا؟ ارے آپ کو رسول کی اطاعت کرنی ہے، آنکھ بند کر کریے، اس مدعا میں کیوں پڑے ہوئے؟ کیا ہے؟ شاید تھا کہ نہیں تھا؟ یہ تو الجھایا گیا ہمیں، رسول سے ہٹانے کے لیے، اطاعت سے ہٹانے کے لیے ہمیں لوگوں نے الجھا دیا اس مدعا میں، تاکہ قوم اطاعت نہ کرے اور اسی میں الجھ کے رہ جائے کہ پہلے یہ طے کرو کہ رسول ہے کیا۔ ارے بھائی یہ تو وہی پرانا مدعا ہے جو مکے میں پیش آیا تھا۔ قرآن تو پڑھتے نہیں ہیں آپ بھی، قرآن پڑھیے آپ۔ سورہ بنو اسرائیل کے اندر ایک آیت ہے، اور یہ واقعہ ہے ہجرت کے نبوت کے 10ویں سال۔ اللہ کے رسول جب شعیب ابو طالب سے باہر نکلے، جب آپ کا سوشل بائیکاٹ ختم ہوا جو مشرکین مکہ نے کر رکھا تھا، آپ کی اب باہر نکلے، اسی غمگسار بیوی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، چچا کا بھی انتقال ہو گیا، دونوں کا آگے پیچھے انتقال ہو گیا۔ اس سال کا نام آپ نے رکھا عام الحزن، غم کا سال۔ بہرحال آپ چلے گئے طائف، پھر طائف سے لوٹے تو مکے والوں نے پریشان کرنے کے لیے آپ کو بلایا اپنی میٹنگ، اور دیکھیے اس نے کیا مطالبہ رکھا آپ کے سامنے۔ اس نے کہا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتَفَجَّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ 87 سے لے کر کے 92 تک کی آیتیں ہیں، پڑھ لیجیے گا تفسیر میں جا کر، سورہ بنو اسرائیل۔ مکے والوں نے بٹھایا آپ کو، بلایا، اللہ کے رسول بھاگ کے گئے کہ شاید لوگ ایمان لے آئے، گئے، جانتے ہیں کیا مطالبہ رکھا ان لوگوں نے؟ کہا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے محمد تمہارے اوپر، یہاں تک کہ تم زمین سے چشمے نکال کے دکھاؤ زمین سے چشمے نکال۔ چلو چشمے نہیں نکال سکتے تو ایک کام کرو، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا تمہارے پاس ایک کھجور یا انگور، کھجور اور انگور کا باغ ہو، ایک ایسا باغ ہو نا جس میں کھجور بھی ہو، انگور بھی ہو، اور بیچ سے نہر جائے۔ دوسرا مطالبہ ہو۔ تیسرا مطالبہ کیا تھا؟ او تسقط السماء، یا آسمان کے ٹکڑے کر کے میرے اوپر گرا دو، کما زعمت علینا، جیسے کہ تمہارا بیان ہے کہ عذاب آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو چلو کر کے دکھاؤ۔ تیسرا ہو گیا۔ چوتھا مطالبہ کیا تھا؟ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ کو سامنے لے آؤ، میرے اللہ کو، فرشتے کو لے آؤ میرے سامنے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں، بات کر لیتا ہوں، پھر میں ایمان لاؤں۔ او تکون لگا او یکون لگا بیت من زخرف، یا سونے کا محل بنوا لو اپنے لیے۔ یہ بات قطعی ناقابل برداشت تھی ابو جہل کو کہ ہم میں سے غریب آدمی نبی بن جائے۔ ہم مر گئے تھے کیا؟ ہم سردار ہیں، مکے والے ہیں، پیسے والے ہیں، نبی کو بنانا تھا تو ہم جیسے آدمی کو بناتا۔ یہ ابو جہل کہتا تھا۔ بھائی سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا نبی بنائے گا آپ کی پسند سے
یا اپنی پسند سے بنائے گا؟ یہ مطالبے کیوں تھے مشرکین مکہ کے؟ کیونکہ ان کے پاس دو تین عقائد تھے بہت زبردست. وہ سوچتے تھے کہ نبی وہ ہونا چاہیے جو اوپر سے آنا چاہیے. وہ آدمی کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے, بشر کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے. دوسرا یہ کہ نبی پاورفل ہونا چاہیے, طاقتور ہونا چاہیے کہ جو چاہے وہ کر لے. آخری مطالبہ جو اس نے رکھا, او ترقا فی السماء, یا آپ آسمان پہ چڑھو میرے سامنے میں دیکھوں گا. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ, پھر چڑھنے سے نہیں لاؤں گا ایمان, اوپر سے کتاب بھی لے گا جس کو ہم پڑھ کے دیکھیں. بھیا یہ مطالبے تھے. جانتے ہیں کیا ہوا اس کے بعد؟ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی, اے اللہ ان ساتوں میں سے کوئی مطالبہ ان کا قبول کر دے تاکہ یہ سارے لوگ ایمان لیں. جبرائیل آئے, کہا اگر کہ اللہ کے رسول مطالبہ تو ان کا پورا کیا جا سکتا ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ کے لیے سونے کا محل ہو جائے یا کھجور انگور کے باغ ہو جائے یا نہر نکل جائے وغیرہ وغیرہ, چشمے جاری ہو. اب ضرورت تو جاری ہے نا ابھی تک, وہ بھی تو ایک معجزہ ہے جو ابھی تک دیکھ رہے ہیں. اور آپ پتھر کے نیچے سے پانی نکلتا چلا جا رہا, کروڑوں لوگ پی رہے, سوکھ نہیں رہا. یہ بھی تو ایک معجزہ. اللہ تعالیٰ ایسا پھر بھی کر دیتا, کوئی مشکل کام نہیں. لیکن یاد رکھیے, اگر مطالبہ مانگنے کے باوجود اگر مطالبہ پورا کیا گیا اور یہ ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب آئے گا, پوری قوم مٹا دی جائے. کیونکہ اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب بھی کسی قوم نے مطالبہ کیا مخصوص معجزے کا اور اللہ نے دیا اور پھر اس نے ایمان نہیں لایا تو اللہ نے اس پوری قوم کو مٹا دیا. جیسا کہ حضرت صالح کے ساتھ ہوا, حضرت نوح کے ساتھ ہوا, دیگر نبیوں کے ساتھ ہو چکا ہے ایسا. اب آپ کیا کریں گے؟ یا تو اس قوم کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیجیے کہ اللہ کی توفیق ملے گی تو کبھی نہ کبھی ہدایت پا جائے گا, اور نہیں ملے گی تو پھر کم از کم آرام سے مریں گے. یہ آپ چاہیں گے تو ابھی مر جائیں گے تو فائدہ کیا رہے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, میں اپنی قوم کی موت نہیں چاہتا. آپ نے مطالبہ واپس لے لیے. تب جواب ملا, ان کے ساتوں مطالبے کا جواب آیا, قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. ساتوں مطالبے کا جواب ہے کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو صرف ایک بشر ہوں جو رسول بنایا گیا. یہ تم نے جتنا کچھ بھی مانگا ہے یہ اللہ کے پاور کی بات ہے, ہمارے پاس پاور نہیں ہے, ہم تو ایک بشر رسول ہیں. اور پھر ان کا یہ مطالبہ تھا کہ نبی نور کا ہونا چاہیے, بشر نہیں ہونا چاہیے. اس کا جواب ہے اس سے آگے والی آیت, اس کے آگے والی آیت میں جواب ہے, اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. اے رسول آپ ان کو سمجھائیے مکے والوں کہ اگر دنیا میں فرشتے بستے نا, فرشتے, تو ہم ان کے لیے نبی فرشتہ کا ہی بھیجتے. آپ جو ہوگے نبی بھی ویسے آئے گا نا. نبی کیوں آتا ہے؟ آپ کو کر کے دکھانے کے لیے نا. اگر مان لیجئے نبی نور کا ہوتا, فرشتہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہ آپ سے کہتا چلو بھائی 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہو. آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے جاؤ میاں, آپ کو تو بال بچے ہیں نہیں, آپ تو نور کے بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہو, ہمیں کمانا بھی ہے, کھانا بھی ہے, بال بچے بھی. ارے بھائی کہتا نا فرشتے ہو تو کھاتا نہیں نا. وہ کہتا چلو روزانہ ہماری طرح رہو تم بھوکے بھوکے. حضرت کیسے بات کر رہے ہو آپ؟ ارے آپ کو تو نہیں ہے حاجت, ہمیں تو کھانا پینا چاہیے نا. وہ تو ہمارے لیے نبی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ میرے لیے آئیڈیل نہیں ہوگا. نبی وہ ہوتا ہے جو امت کے لیے آئیڈیل ہو. اللہ کے رسول نے کما کے دکھایا, کھا کے دکھایا, شادی کر کے دکھایا, بال بچے رکھ کے دکھایا, شادی بیاہ کر کے دکھایا, کیا نہیں دکھایا. نبی تو اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ لقد کان لکم اسوۃ حسنہ, نبی تمہارے لیے نمونہ ہے. وہ نمونہ کر گئے نا, دکھا گئے, نماز پڑھ کے دکھا گئے کیسے پڑھنی, روزہ کر کے دکھا گئے, حج کر کے دکھا گئے, ساری عبادتیں کر کے دکھا گئے, جہاد میں شریک رہ کے دکھا گئے. کیا نہیں کیا اللہ کے رسول. مشرکین مکہ کا تصور تھا کہ نہیں نبی ہماری پسند کا ہو. اللہ نے فرمایا اچھا تو اپنی پسند میرے اوپر تھوپے. ہمارا طریقہ کار یہی تھا کہ ہم لوگ اپنی پسند ہو. ہم نے سمجھا کہ بھائی ہماری سوچ مل کہاں سے رہی. تاریخ اور اتہاس پڑھ کے دیکھیں آپ. ہدایت اگر آپ کو چاہیے تو قرآن پڑھیے, ہدایت اگر آپ کو چاہیے تو رسول کی اتباع کیجیے, آنکھ بند کر کے کیجیے, وہی ہدایت. آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اس نے کہا 5 وقت نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنا ہے, وہی ہدایت.
آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے. اس نے کہا قربانی کرو، کرنا ہے، آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے. اس نے کہا روزہ رکھو تو رکھنا ہے، وہ آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے. کیونکہ آپ کے پاس دماغی کتنا ہے؟ آپ کے پاس دماغی کتنا؟ ہمارے آپ کے پاس ہے اتنا ہی ہے نا کہ کھا لیں، کما لیں، بال بچے کی شادی کر لیں، ایک مکان بنا لیں. اس کے آگے کتنا سو سکتے ہیں آپ؟ دماغ کتنا ہے؟ آسمان کو آج تک نہ سمجھ سکے ہم، سورج کو نہ سمجھ سکے. کیا کچھ دنیا میں ہے ہم جانتے ہیں؟ وہ جانتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے. تو ہمیں تو اتنا ہی سمجھنا ہے جتنی ہماری ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی کا پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسول کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ اطاعت کی جائے. ہم پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، اقرار کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں، اے اللہ تیری عبادت میں ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے، تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، تیری صفات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور تیرے رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کریں گے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں اور آج کے بعد ہم صرف رسول کی اطاعت کریں گے. یہی معاہدہ ہے آپ کا. تب نہ اللہ کہتا ہے من علم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو آدمی دل سے اقرار کر لے توحید کا، رسالت کا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے. پہلے ہم تقریریں کرتے تھے من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ، جو لا الہ پڑھ لے گا جنت میں چلا جائے گا. بڑا نعرہ لگتا تھا، بڑا نعرہ لگتا تھا، کیونکہ ہم خود بھی نہیں سمجھتے تھے. پڑھنا ہی تو ہے نا، بے نمازی بھی پڑھ رہا ہے، شرابی بھی پڑھ رہا ہے، جواری بھی پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چلو جنتی ہو گیا، سرٹیفائی کر رہے ہیں سب کو جنت. اور جب سمجھا، ان کو پڑھا، تو میں نے کہا بھائی لا الہ الا اللہ کہنا آسان نہیں. تب جا کے وہ علامہ اقبال کا شعر سمجھ میں آیا جو علامہ اقبال نے کہا تھا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانا مشکلات لا الہ. کہ جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو لرز جاتا ہوں، کانپ اٹھتا ہوں، کیونکہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو سمجھتا ہوں. اگر آپ لا الہ الا اللہ کو سمجھیے گا تو آپ سمجھیے گا کہ توحید کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے، رسول کا اقرار کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے. میرے دوستو، میرے بھائی، آپ بھی اسلام کو سمجھیے شعور کے ساتھ. اسلام کو سمجھیے شعور کے ساتھ. یقین جانیے کہ وہی اسلام دخول جنت کا سبب ہے جو شعوری ہو. وہ ایمان دخول جنت کا سبب نہیں ہے جو تقلیدی ہو. قرآن میں کہا گیا کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَيْتُمْ. تم اگر ویسے ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے تو تم ہدایت پا جاؤ. کیسے ایمان لائے تھے صحابہ؟ ایسے ہی آنکھ بند کر کے اندھا دھند باپ کا بیٹا بن کے مسلمان ہوئے تھے؟ نہیں. ہر فرد نے سوچا، ہر فرد نے سمجھا، ہر فرد نے پٹائی کھائی، ہر فرد نے مصیبتیں اٹھائی. انہوں نے توحید کو سمجھا کیونکہ وہ سابقہ دین کو سمجھتے تھے. اس ماحول میں تھے نا، وہ سابقہ دین کو سمجھتے تھے کہ ابھی بھی ہم اللہ کو ایک کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کو ایک کہنے کے ساتھ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. اور ابو جہل کو کیا پریشانی تھی؟ ابو لہب کو کیا پریشانی تھی؟ وہ بھی تو پڑھ لیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو چلایا تھا، جانتا تھا، بڑا ہوشیار تھا. مکے کے لوگ ایسے بیوقوف نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہمیں ساری چودراہٹ چھوڑنی پڑے گی. پورے عرب میں ہماری پوجا ہوتی، چونکہ مکے کے چودھری لوگ تھے نا، پورے عرب میں ان کی عزت تھی، یہی لوگ یہاں پجاری ہوتے تھے. آج اگر یہ توحید پہ آ جاتے ہیں تو جتنا چڑھاوا تھا سب بند ہو جائے. اور محمد رسول اللہ کو یہ مان لینے کے بعد ابو جہل جانتا تھا کہ اگر مان لیا ہم نے تو ہماری سماج پرستی ختم ہو جائے. وہ سماج پرستی مبتلا تھا، اس نے ایک سماج بنا رکھی تھی، اس سماج کے پیچھے پیچھے چلتا تھا. وہ سماج جو کہے وہی کرتا تھا اور سماج جو کہے وہی کرنا پڑتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی شخصیت کو بھی سوشل بائیکاٹ 3 سال تک جھیلنا پڑا. لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول سچے. 40 سالہ زندگی اللہ کے رسول کی ان کے سامنے کی تھی نا. انہوں نے آپ کو امین دیکھا، آپ کو صدیق پایا پوری زندگی میں، لیکن دعوی رسالت کے بعد سارے کے سارے دشمنوں کے پیچھے ہٹ گئے اور سارے ایک جٹ ہو گئے آپ کے خلاف. کیوں؟ آج ہمارا سماج، ہم جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں، ہمارا سماج ہمیں دین پہ نہیں چلنے دیتا نا.
ہم شادی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، باراتی اپنے حساب کا کرتے ہیں. کبھی آپ نے قرآن دیکھا، حدیث دیکھی؟ نہیں. آپ جو کام بھی کرتے ہیں نا وہ سماجکتا کے حساب سے کرتے ہیں. ارے آپ کو رسول کے حساب سے کرنا چاہیے. آپ لا الہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ، آپ توحید پہ آ رہے ہیں. توحید پہ آنا ہے اکیلا کافی نہیں جنت میں جانے کے لیے، بلکہ محمد رسول اللہ بھی ضروری ہے. اور محمد رسول اللہ کا ایک ہی تقاضا ہے، رسول سے محبت اور رسول کی اطاعت. چاہے سماج ناراض ہو جائے تو ہو جائے، آپ اکیلے پڑ جائیں تو اکیلے پڑ جائیں. بہت سے لوگ حق جانتے ہیں اس دنیا میں، ایسا نہیں کہ میں ہی جانتا ہوں. مجھے ایسے لوگ ملے ہیں، علماء طبقے کے لوگ ملے جو حق جانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن ڈر کے مارے نہیں آتے. کیوں؟ پورا سماج خلاف ہو جائے. وہ کہتے ہیں سماج کون جھیلے گا؟ ارے بھائی سماج کو تو کیا ہو گیا؟ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو نا زندگی میں، جب تک سماج ساتھ میں ہے نا. ہم مریں گے تو کیا سماج ہمیں بچا لے گا مرنے سے؟ ہمیں روزی نہیں ہے تو کیا اللہ یہ سب مل کے ہم کھانا کھلا دیں گے؟ ہم بیمار ہیں کیا سب لوگ مل کے شفا دے دیں گے ہم کو؟ نہیں. سب کرتا اس پہ بھروسہ رکھیے. صدیق اکبر میدان میں کود گئے، پٹ گئے. عمر فاروق پیٹے، عثمان غنی پیٹے، سب پیٹے جتنے صحابہ. کیوں سہا انہوں نے؟ صرف اسی لالچ کہ توحید اور رسالت کا جو عقیدہ قرآن نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے، اس کو سمجھیے اور سمجھ کر قبول کیجیے. یہی چیز اس دنیا میں بھی کامیابی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت بتا دے، سمجھا دے اور شعوری ایمان دے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم. السلام.